السلام علیکم، میں ہوں اویس منگلوالا اور یہ ہے ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک الگ زاویہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز۔ چین کو کرونا کے بعد ایک اور تیزی سے پھیلتے وائرس کا سامنا۔ بنگلہ دیش میں تعلیمی نصاب میں تبدیلی، شیخ مجیب نہیں ضیاء الرحمان ملک کے بانی قرار۔ ایک ماہ میں تارکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے کے 2 واقعات۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی ایجنسی را کا پاکستان میں نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ اور پاکستان میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار، ذمہ دار کون؟ جی یہ تھی ٹاپ سٹوریز اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس ملک کی کہ جہاں سے کرونا وائرس کا آغاز ہوا تھا اور اب اس ملک میں ایک اور وائرس اپنا سر اٹھا رہا ہے، اور یہ وائرس بھی اتنا خطرناک تو نہیں ہے جتنا کرونا وائرس تھا، لیکن بہت تیزی سے یہ وائرس پھیلتا ہے۔ 2025 کا آغاز چین کے لیے ایک نیا چیلنج لے کر آ گیا ہے۔ چین کو کرونا کے بعد ایک اور تیزی سے پھیلتے وائرس کا سامنا ہے، اور اس وائرس کا نام ہے ہیومن میٹاپینو وائرس، یعنی کہ HMPV۔ چین کے ہیلتھ سیکٹر کے مطابق وائرس سے متاثرہ جو لوگ ہیں ان میں نزلہ اور کرونا جیسی کچھ علامات کی شکایت پائی گئی ہیں۔ وائرس سے بچاؤ کے لیے کرونا والی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے، اور یہ وائرس خاص طور پر 14 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں میں پھیل رہا ہے۔ لیکن یہ وائرس نیا نہیں ہے، امریکہ میں بھی 5 سال سے کم عمر 20,000 بچے تقریباً ہر سال اس وائرس سے متاثر ہوتے ہیں۔ HMPV وائرس جو ہے اس کا تعلق RSV یعنی کہ ریسپیریٹری سنسیشیل وائرس فیملی سے ہے، اور بنیادی طور پر یہ بچوں، بزرگوں اور کمزور مدافعتی نظام والے افراد کو متاثر کرتا ہے۔ ہیومن میٹاپینو وائرس پہلی بار یہ سن 2000 میں سامنے آیا تھا، اور اس وائرس کی شدت میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں دیکھی گئی ہے، یعنی کہ یہ وائرس جو ہے وہ کرونا وائرس کی طرح اپنے نئے ویریئنٹس نہیں بنا رہا ہے، لیکن یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ تو چین کے حوالے سے یہ خبر بڑی اہم ہے، اور ظاہر ہے جب یہ وائرس پھیلتا ہے تو پھر ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کی جو کہ چین سے پاکستان آ رہے ہوتے ہیں یا چین سے دوسرے ممالک جا رہے ہوتے ہیں، ان میں یہ وائرس پایا جا سکتا ہے۔ کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلی خبر کے لیے آپ کو لے کر چلتے ہیں بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش میں ہم جانتے ہیں کہ ایک انقلاب رونما ہوا، اور وہاں پر حسینہ واجد جو تھیں انہیں ملک سے فرار ہونا پڑا۔ ایک نئی عبوری حکومت قائم ہوئی وہاں پر، اور ڈاکٹر محمد یونس اب اس حکومت کی سربراہی کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جو ساری دنیا کو حیران کر رہے ہیں اور چونکا رہے ہیں، اور اب انہوں نے ایک ایسا اقدام کیا ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی تاریخ کو درست کیا ہے۔ ان کے مطابق جو تاریخ پڑھائی جا رہی تھی اسکولوں میں وہ صحیح نہیں تھی، اور اب یہ جو نئی عبوری حکومت ہے اس نے اپنی اس تاریخ کو تمام درسی کتابوں میں درست کیا ہے۔ اور بنگلہ دیش میں یہ شخص جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے بنگلہ دیش کی اگر تاریخ کی بات کی جائے۔ حسینہ واجد کی 15 سالہ آمرانہ طرز حکومت کے خاتمے کے بعد بننے والی جو عبوری حکومت ہے اس نے حقائق کو درست کرنے کے لیے ملک کا نصاب تبدیل کر دیا ہے، اور نئے تعلیمی نصاب میں بابائے قوم مجیب الرحمان کے بجائے، شیخ مجیب کے بجائے جنرل ضیاء الرحمان کو قرار دیا گیا ہے۔ اور نئی نصابی کتب کے مطابق 26 مارچ 1971 کو جنرل ضیاء الرحمان نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ 27 مارچ کو بنگ بندھو کی جانب سے آزادی کا باضابطہ اعلان کیا گیا تھا، اور اس سے قبل جو ہے وہ درسی کتب میں بابائے قوم اور بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب کو قرار دیا جاتا تھا۔ اور نصاب کی تبدیلی کا جو عمل ہے اس میں شامل کافی ریسرچرز تھے، ان میں ایک ریسرچر ہے رکھل راہا، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ نصاب کو مبالغہ آمیز اور مسلط کردہ تاریخ سے پاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور حسینہ واجد کے دور حکومت میں پہلی سے 10ویں جماعت کی نصابی کتب جو ہیں ان کی معلومات میں تبدیلی کی گئی تھی، اور اب ان کو درست کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اس معاملے کی۔ 26 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے گرفتاری سے قبل بنگلہ ریڈیو پر یہ کہا کہ یہ میرا آپ لوگوں کے لیے آخری پیغام ہو سکتا ہے، آج بنگلہ دیش کی آزادی کا دن ہے، آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں اپنی آزادی کے لیے لڑیں۔ اب اس تقریر کے آخر میں
انہوں نے جے بنگلہ کا نعرہ بھی لگایا تھا۔ اگلے ہی روز میجر ضیاء الرحمان نے مشرقی پاکستان میں اپنے سینئر لیفٹیننٹ کرنل جنجوعہ کو قتل کیا اور مختلف ریڈیو سٹیشنز پر قبضہ کر لیا۔ جنرل ضیاء الرحمان نے ان ریڈیو سٹیشن سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان بھی کیا، تاہم بنگلہ دیش بننے کے بعد مجیب الرحمان صدر بن گیا۔ اب یہ دو کیریکٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک ضیاء الرحمان اور ایک مجیب الرحمان، اور یہ ٹسل آج تک جاری ہے۔ مجیب الرحمان کو 15 اگست 1975 کو فوجی بغاوت میں اہل خانہ سمیت قتل کر دیا گیا تھا۔ شیخ مجیب کا قتل ہوا تھا یہ، اور بغاوت کرنے والے تھے جنرل مشتاق احمد، وہ خود صدر بن گئے تھے بنگلہ دیش کے، اور ضیاء الرحمان کو انہوں نے بنا دیا میجر جنرل۔ پھر اس کے بعد ایک اور فوجی بغاوت ہوئی جو کہ جنرل خالد مشرف نے کی، اور ضیاء الرحمان کو گرفتار کر کے وہ خود میجر جنرل بن گئے۔ اس کے چند مہینے کے بعد ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل ابو طاہر کی قیادت میں سوشلسٹ فوجی افسران نے ایک مرتبہ پھر بغاوت کی بنگلہ دیش میں۔ لیفٹیننٹ کرنل راشد نے ضیاء الرحمان کو قید سے چھڑایا اور دوبارہ انہیں آرمی چیف بنا دیا، لیکن ضیاء الرحمان کو خدشہ یہ تھا کہ ابو طاہر کی جانب سے ایک اور فوجی بغاوت کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جس پر انہوں نے 21 جولائی 1976 کو ابو طاہر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد 19 نومبر 1976 کو ضیاء الرحمان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے، اور اس کے بعد سے بنگلہ دیش کی سیاست میں سیاستدان مجیب الرحمان کے جو حامی تھے وہ ان کی بیٹی حسینہ واجد کی قیادت میں جمع ہو گئے، اور جنرل ضیاء کے نظریات کے حامی ان کی اہلیہ خالدہ ضیاء کی قیادت میں جمع ہو گئے۔ تو یہ دو خواتین کیریکٹرز آ گئے ہمارے پاس، ایک حسینہ واجد اور ایک خالدہ ضیاء۔ حسینہ واجد کے جو حامی تھے ان کے والد مجیب الرحمان کو قوم اور ملک کا بانی سمجھتے ہیں، جبکہ خالدہ ضیاء کے جو حامی ہیں وہ ان کے شوہر یعنی ضیاء الرحمان کو قوم کا نجات دہندہ مانتے ہیں، جنہوں نے نہ صرف بنگلہ دیش کو آزاد کروایا بلکہ بھارت نواز مجیب الرحمان کی حکومت سے بھی قوم کی جان چھڑائی۔ 90 کی دہائی میں شروع ہونے والی شیخ حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء کے درمیان یہ سیاسی چپکلش تھی، اور ایک اگر اقتدار میں ہوتی خاتون تو دوسری خاتون جیل میں ہوتی۔ تاہم حسینہ واجد جو ہے انہوں نے ان کا جو طرز حکومت تھا وہ جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ایک آمرانہ طرز حکومت تھا، اپوزیشن کو زیر دست انہوں نے رکھا ہوا تھا، مسلسل 15 سال انہوں نے حکومت کی، اور اس کا خاتمہ پچھلے سال ہوا جب طلبہ تحریک کے نتیجے میں ان کو ملک سے فرار ہونا پڑا۔ تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ، یہ دو کیریکٹرز شیخ مجیب اور ضیاء الرحمان، یہ دو کیریکٹرز تھے جو کہ بنگلہ دیش کے سارے سینیریو میں انوالو تھے، اور اب کتابوں میں ضیاء الرحمان کو بنگلہ دیش کا بانی قرار دیا گیا ہے۔ اپنی تاریخ کو درست کرنے کا یہ معاملہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے۔ اب آپ کو اگلی خبر کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور اگلی خبر ہے جی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے۔ امریکہ کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں، امریکہ میں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کل بھی بتایا تھا اپنے پروگرام میں کہ دہشت گردی کے کئی واقعات ہوئے ہیں نیو ایئر پر، اور نیو اورلینز میں ہجوم پر گاڑی چڑھانے والے شخص سے متعلق جو معلومات سامنے آئی ہیں تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان تفصیلات کے مطابق امریکی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ فائرنگ اور ہجوم پر گاڑی چڑھا کر 15 افراد کو ہلاک کرنے والا شمس الدین جبار یہ امریکہ کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، پرورش اس کی بطور عیسائی ہوئی تھی، اور شمس الدین کے بھائی کے مطابق شمس الدین نے افغانستان میں 1 سال جب وہ وہاں پر تعینات ہوا تھا وہاں اس نے اسلام قبول کیا، اور اس کا جو اقدام تھا وہ بیسیکلی بنیاد پرستی کا نتیجہ تھا جو کہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا، یہ اس کے بھائی کا بیان تھا۔ اور دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، جو نو منتخب صدر ہیں، انہوں نے موجودہ صدر جو بائیڈن کی امیگریشن پالیسی پر شدید تنقید کی ہے، اور انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہیں، اور ٹرمپ نے بائیڈن کو امریکی تاریخ کا بدترین صدر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بائیڈن کی اوپن بارڈر پالیسی کی وجہ سے امریکہ میں شدت پسندی اور دیگر پرتشدد جرائم ناقابل یقین حد تک بڑھ گئے۔ اب یہ ایک بڑا ہی خطرناک بیان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ اس نے ایک طرف تو جو بائیڈن پر بات کی ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ امریکی تاریخ کا ناکام ترین صدر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، تم جو بائیڈن کو بھائی جو بھی کہتے رہو، لیکن جب مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں اس شخص کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس ذہنیت کا انسان ہے، اور یہ اسرائیل نواز تو ظاہر ہے ہی
اسرائیل کے لیے سب سے بڑا سپورٹر تو ہے ہی، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی یہ شخص جو ہے وہ شدید جو ہے وہ اپنے آنے والے دور میں تنگی اور مشکلات پیدا کرے گا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور گریس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر جو کہ کشتیاں ڈوبی اور ان کشتیوں میں پاکستانی بھی موجود تھے۔ 9 پاکستانی جو ہیں ان کے ڈوبنے کی خبر اور تصدیق تو آ چکی ہے، لیکن 40 پاکستانی جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ روزگار کی تلاش میں خواب لیے مختلف ملکوں میں جانا چاہتے ہیں اور انسانی اسمگلرز کے یہ ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور کئی واقعات اس طرح کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں تیونس میں بھی سیفکس شہر کے قریب ایک کشتی جو تھی وہ ڈوبی تھی، اور اس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 24 افراد ہلاک ہوئے تھے، 83 افراد کو بچا لیا گیا تھا، اور یونان میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 9 پاکستانی ڈوب کر ہلاک ہوئے، اور کشتی حادثے میں اب تک 40 پاکستانی ایسے ہیں جو کہ لاپتہ ہیں، اور زیادہ تر جو پاکستانی ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ اس حوالے سے مزید ہم بات روانہ سے ہمارے نمائندے ہیں شاہد بٹ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی شاہد صاحب بتائیے جی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ان پاکستانیوں کے حوالے سے جو کہ اس کشتی میں موجود تھے؟ جی بالکل جنان، کشتی حادثے کی بات کی جائے، یہ 13 اور 14 دسمبر کی درمیانی رات میں یہ جو لیبیا سے یونان کی طرف جاتے ہوئے کشتی کو حادثہ پیش آیا، اس میں 95 کے قریب جو نوجوان تھے اس سمندر کی لہروں میں بہہ گئے، جن میں سے 49 کے قریب جو افراد ہیں وہ ابھی تک ان کو نہیں ڈھونڈا جا سکا، جس میں سے 47 افراد کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا، ان کی جانیں بچائی گئی، جن میں سے 9 جو افراد ہیں ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ نکال دی گئی ہیں۔ ان تمام افراد کا جو تعلق تھا وہ پاکستان میں تھا۔ جو 49 افراد ابھی تک نہیں مل سکے یہ بھی پاکستان کے تھے۔ جو 9 کی جو ڈیڈ باڈی ملی ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، اور 5 جو افراد ہیں ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کے رپورٹیں آنے کے بعد 5 کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پاکستان منتقل کر دی گئی ہے۔ جو 4 کی جو ڈیڈ باڈی ہیں وہ ابھی تک وہاں ایتھن کے جو ہسپتال میں موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد یہ جو ڈیڈ باڈی ہیں یہ بھی پاکستان منتقل کر دی گئی ہیں جائیں گی۔ جو 5 ڈیڈ باڈی پاکستان آئی ہیں ان میں سے پسرور، سیالکوٹ، ناروال، منڈی بہاولدین کے جو نوجوان تھے وہ بیرون ملک جا رہے تھے اور اس کشتی حادثے میں وہ اپنی زندگی گوا بیٹھے تھے۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے کی طرف سے جو کارروائیاں ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں۔ 32 کے قریب جو مقدمات ہیں وہ درج کر دیے گئے ہیں۔ 10 جو ملزم ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈی جی ایف اے کی طرف سے کہا جا رہا ہے جو ہماری کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں، جو انسانی اسمگلر ہیں انہیں بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو لواحقین ہیں وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو لختے جگر ہیں وہ بیرون ملک اچھے مستقبل کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت بے روزگاری ہے، کاروبار نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ اپنے گھر کا زیور، جائیداد، مکان بیچ کر بیرون ملک جاتے ہیں کہ وہ اپنا اچھا روزگار کما سکیں، مگر وہ جو جینٹ مافیا ہے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ انہیں ڈینکی کے ذریعے بیرون ملک بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ راستے میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جس سے یہ اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں۔ اگر جون 2023 کی بات کی جائے تو اس وقت بھی یونان کشتی حادثے میں 200 سے زیادہ جو افراد تھے وہ اپنی زندگیاں گوا چکے تھے۔ اس وقت بھی گجرانوالہ ڈویژن کے 6 ضلع میں سے زیادہ کا تعلق بتایا جا رہا تھا۔ جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ایف آئی اے کو چاہیے کہ یہ جو ایجنٹ مافیا ہے، جو انسانی اسمگلر ہے، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ جب بھی کشتی حادثہ پیش آتا ہے تو اس وقت ایف آئی اے کافی متحرک دکھائی دیتی ہے، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اسی طرح یہ جو مافیا ہے متحرک ہو جاتا ہے اور جو شہری ہیں انہیں بیرون ملک اسی طرح ہی ڈنگی کے ذریعے بیچتے ہیں۔ تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو انسانی اسمگلر ہیں ان کے خلاف ایسی کارروائی کی جائے کہ یہ دوبارہ کسی کے معصوم بچوں کو رلا کر دوسرے ملک دنگی کے ذریعے نہ بیچ سکے۔ جی شاہد بٹ صاحب آپ کا، اب ذرا بات کرتے ہیں ایف آئی اے کے حوالے سے، جو کہ آپ نے بات کی کہ ایف آئی اے اس حوالے سے کیا کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے صدام منگٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی صدام بتائیے ایف آئی اے جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے اور اب تک کیا ہوا ہے؟ بالکل، اگر اس حوالے سے ہم ایف آئی اے کی جائزہ لیں تو ایف آئی اے نے اب تک جو ہے وہ بڑا تیزی سے کریک ڈاؤن کیا ہے۔ صرف اسلام آباد زون کی جانب سے اب تک 5 مقدمات جو ہیں وہ انسانی اسمگلرز کے خلاف درج کیے گئے ہیں، اور ان 5 مقدمات میں مجموعی طور پر 11 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں، اور ان 11 ملزمان میں خاص طور پر جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں وہ 10 سے 17 سال تک کے مطلوب اشتہاری ملزم ہیں، جو ایف آئی اے ان کو گزشتہ 10 سال یا کسی کو 15 سال یا کسی کو 17 سال سے جو ہے وہ گرفتار کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ اب آ کر کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ جو دونوں
ملزمان ہیں اس میں دونوں جو واقعات ہیں لیبیا کشتی جو 2023 میں واقعہ پیش آیا تھا اور جو یونان کشتی حادثہ ہے جو اب تازہ ترین جو واقعہ پیش آیا تو یہ ملزمان ان دونوں جو کیسز ہیں ان میں مطلوب تھے ایف آئی اے کو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دوسری جانب ایف آئی اے کی جانب سے 2 خصوصی ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں جس میں دونوں ٹیموں کی سربراہی جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر رینک کا افسر کر رہا ہے اور دونوں ٹیموں میں 5 لوگ شامل ہیں ان کی سربراہی جو ہے وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد زون کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان ٹیموں کے ماتحت جو ہے وہ دیگر تفتیشی ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو صرف اور صرف اسی حوالے سے کریک ڈاؤن کر رہی ہیں لیکن جو ملزمان 11 گرفتار کیے گئے ہیں ان میں سے موسٹلی جو ہے ان کا تعلق پنجاب کے مختلف اضلاع سے ہے خاص طور پر گجرات ملتان فیصل آباد سیالکوٹ جیسے جو علاقے ہیں یہاں سے ان کا تعلق ہے جو ایف آئی اے کے ایسے افسران ہیں جو اس واقعے میں ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف بھی ایف آئی اے کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے 40 ایسے افسران اور اہلکار ہیں جو مختلف ایئرپورٹس پر خاص طور پر جو سیالکوٹ ایئرپورٹ ہے وہاں پر ملتان اور دیگر ایسے ایئرپورٹس پر جو امیگریشن کا عملہ ہے تعینات تھا 40 ایسے افسران ہیں جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور ان کو ڈسمس فرام سروس جو ہے وہ کر دیا گیا لیکن یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے جو بتانی چاہیے کہ جب لیبیا کشتی کا حادثہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس وقت کچھ سفارشات تیار کی گئی تھی اور یہ طے کیا گیا تھا کہ 1 ماہ کے اندر جو ہے تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا 3 ماہ کے اندر ان تمام مقدمات کا چلان پیش کر کے ان ملزمان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا انہی سفارشات میں یہ بھی شامل تھا کہ وزارت داخلہ کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی یہ کمیٹی جو ہے صرف اور صرف انہی انسانی سمگلرز جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں کرے گی لیکن اس طرح کی اور بہت ساری سفارشات جو ہے وہ بنائی گئی تھی بدقسمتی سے ان تمام سفارشات پر عمل درآمد نہیں ہو سکا جس کے باعث جو ہے یہ افسوسناک واقعہ ایک بار پھر سے پیش آیا لیکن جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا تو اب ایف آئی اے کی جانب سے کریک ڈاؤن بھی شروع کیا گیا اور جو پہلے سے اس واقعے میں ملوث ملزمان ہیں گرفتار بہت شکریہ صدام منگٹ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے صدام آپ نے بات کی کہ بدقسمتی سے ان تمام سفارشات پر عمل نہیں کیا گیا یہ معاملہ بدقسمتی کا نہیں یہ معاملہ بدنیتی کا ہوتا ہے کہ جب ہم صرف سفارشات پیدا کرتے ہیں سفارشات سامنے لے کر آتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے یہ ہماری نیت کی خرابی ہوتی ہے اور ہماری کیپیبلٹی کی خرابی ہوتی ہے 2-3 چیزیں اس کے اندر سامنے آتی ہیں ایک تو ہمارے ملک کے اکنامک حالات جو ہیں معاشی حالات حکومتیں کہتی رہتی ہیں کہ دیکھ لیجئے اسٹاک ایکسچینج کتنا اوپر پہنچ گیا ہم نے مہنگائی کم کر دی لیکن اصل صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لوگ مختلف طریقوں سے ایجنٹس کے ہاتھوں ہتھے چڑھتے ہیں اور پیسے دے کر ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر انہیں شاید ایک بہتر مستقبل مل جائے گا لیکن پھر وہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں تو ایک تو یہ بہت بڑا پرابلم اور پھر دوسرا ایف آئی اے کے اپنے اہلکار اس پورے معاملے میں ملوث تھے ان کو بھی پکڑا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے لوگ کب سزا پاتے ہیں کب یہ پھانسی چڑھتے ہیں کب ان لوگوں کو قتل کے جرم میں سزا ہوتی ہے تب اصل معاملہ ہوگا تب اصل سکون ملے گا ان لوگوں کو جن کے بچے اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے یہ ہے ورلڈ وائز ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو ورلڈ وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک ایسی نااہل اور ایک ایسی غلط بیانی کرنے والی حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے کہ جس نے انٹرنیٹ کا نظام اس پورے ملک میں تباہ و برباد کر دیا ہے یہ حکومت ڈینائل میں ہے کبھی کہتی ہے کہ انٹرنیٹ بالکل صحیح چل رہا ہے کبھی کہتی ہے کہ شارک جو ہے وہ انٹرنیٹ کی تاریں کھا گئی اور کبھی اس حکومت کا بیان یہ آتا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ عوام زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے اس حکومت کے بہانے بھی اس حکومت کی طرح نااہل بہانے ہیں اور نہ سمجھ آنے والے بہانے ہیں اور دوسری جانب ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو دنیا میں ٹاپ 10 وی پی این استعمال ہوتے ہیں ان کی طرف سے رپورٹ آئی ہے اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے اب یا تو یہ ساری کمپنیاں جھوٹ بول رہی ہیں یا پھر ہماری حکومت کی طرف سے غلط بیانی کی جا رہی ہے فیصلہ آپ سب بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس طرح کے مذاق خیز بیانات ہماری حکومت کے سامنے کی طرف سے ہمارے سامنے آتے ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ یا تو حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ لیں اور ان سے کہے کہ خدارا جھوٹ کبھی بولو تو ایسا بولو کہ جس کے اوپر لوگ یقین کر لیں بہرحال انٹرنیٹ کا معاملہ ہم سب کے سامنے ہی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے جو آئی ٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہوا اور اس میں بھی اس معاملے پر خوب لے دے ہوئی اور اس پورے معاملے پر ہم اب بات کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہے انٹرنیٹ کی بندش کا
یہ کس طریقے سے سالو کیا جائے گا اور کیسے آگے جا رہا ہے. JUIF کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سینٹ کی IT کمیٹی کے ممبر ہیں اور یہ موجود تھے اس میٹنگ میں. ان سے ذرا صورتحال سمجھتے ہیں کہ جو PTA کے جو چیئرمین ہیں جناب حفیظ صاحب, انہوں نے کس طرح کی باتیں کی ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم کامران صاحب. وعلیکم. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. مختلف سامنے آ رہے ہیں چیئرمین PTA کے, جس میں انہوں نے یہ کہا آپ لوگوں سے میٹنگ میں کہ مجھے تو پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ انٹرنیٹ کا بند کرنا غلط ہوتا ہے, اور اس طرح کے جو باتیں ان کی طرف سے سامنے آئی ہیں. مجھے آپ بتائیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی, یہ گفتگو کیا ہوئی اور اس کمیٹی میں کیا بات ہوئی, کیا کہا چیئرمین PTA نے, آپ لوگوں نے کیا کہا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 6-8 مہینے سے انٹرنیٹ ڈسٹرب ہے ملک میں, بلکہ 6-8 مہینے سے کیا, آپ 8 فروری کو بھی دیکھ لیجئے تو 8 فروری کو انٹرنیٹ پورے ملک میں نہیں تھا اور کئی دن نہیں تھا. تو جب اس کے بعد یہ 8 فروری کی چلے بات تو سمجھ آ رہی تھی کہ جو کچھ 8 فروری کو کرنا چاہ رہے تھے وہ کر بھی لیا انہوں نے انٹرنیٹ بند کر کے, اور اس کا نتائج جو ہے نا وہ کام بھگت بھی رہی ہے. اب اس کے بعد پھر یہ جو احتجاج شروع ہوا تھا PTI کا, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اس طرح سے ریلیٹڈ معاملات تھے, پھر انٹرنیٹ جو ہے نا وہ بار بار ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کبھی اس کو مچھلی کھا جاتی ہے, کبھی اس کو کوئی اور چیز کھا جاتی ہے. تو وہ اس میں سے جو کیبل ہیں, وہ کیبل ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ڈسٹرب ہو گئی. تو یہ ہم نے اس کو لیا تھا اپنا کمیٹی میں, IT کی کمیٹی میں جو ہے, اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس پہ جو ہے نا وہ خاصی سیر حاصل بحث کی تھی, اور ان کو کہا تھا کہ وہ قانون بتا دیں, کیونکہ وہ جو مچھلیوں والا قصہ ہے وہ تو اب مذاق والی بات بن گئی ہے, کیونکہ وہ مچھلیاں جو ہے نا صرف پاکستان کا انٹرنیٹ کھاتی ہیں, ان کی کیبل جو ہے نا ڈسٹرب کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا پوری دنیا کا انٹرنیٹ ڈسٹرب نہیں ہوتا. تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ تو اس کو انہوں نے کنسیڈ کیا تھا کہ انٹرنیٹ ہم بند کرتے ہیں. تو انٹرنیٹ جب آپ بند کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی لیجسلیٹو پاور ہونی چاہیے. تو ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ جو انٹرنیٹ آپ بند کرتے ہیں اس کے پیچھے کون سا قانون ہے, کس قانون کی طاقت سے آپ بند کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ بند کرا دیتی ہے. تو ہم نے کہا کہ انٹیریئر منسٹری جو آپ سے بند کرواتی ہے, تو ان کا جو کہنا ہے وہ آپ پہ کس طرح سے بائنڈنگ ہو جاتا ہے, وہ طاقت ہمیں بتا دیجیے کہ کون سا قانون آپ کو امپاور کرتا ہے کہ انٹیریئر منسٹری یا کوئی ایجنسی آپ کو یہ کہے کہ انٹرنیٹ بند کر دیں تو آپ بند کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پریکٹس ہے, ہم تو پتہ نہیں کب سے کر رہے ہیں, 10 سال 20 سال ہو گئے جو ہم اس طرح سے بند کر دیتے ہیں, اور ہر حکومت کر دیتی ہے, مجھ سے پہلے بھی کر دیتی ہے. جب ہم نے قانون کو دیکھا تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ اس کی عام انگریزی میں جو لکھا ہوا ہے یہ پڑھ لیجئے, وہ اس میں سے ہمیں جو ہے ایکسپلین کریے. سیکرٹری صاحب کو بھی کہا, چیئرمین PTA کو بھی, کہ بتائیے کہ کون سی پاور جو ہے نا آپ انووک کرتے ہیں. جی. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ پاورز رولز میں. پھر ہم نے کہا کہ چلے رولز بھی دیکھ لیتے ہیں, ویسے رولز تو ایکٹ سے آگے نہیں جا سکتے, تو اگر آپ رولز بتا دیجیے. تو وہ نہ ایکٹ میں پاور مل رہی تھی نہ رول میں مل رہی تھی, مگر وہ کہتے تھے کہ جی یہ پاس پریکٹس ہے, ہم بند کرتے تھے ہیں, اب آگے کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے اوپر قوم کا پریشر جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. یہ بھی ظاہر ہے ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا آیا رہا ہے. لیکن میں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چلیں اب چیئرمین PTA نے یہ کہا کہ جی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بند کرنا غلط ہے, اور یہ بات آپ کو لگ رہا ہے کہ رولز میں بھی نہیں ہے اور ایکٹس میں بھی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ غلط بیانی کر رہے تھے کیا چیئرمین PTA, یا گول مول بات کر رہے تھے, کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے, کچھ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیے نیتوں کا حال تو اللہ پاک جانتے ہیں نا, یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں یہ بھی اللہ کو بہتر پتہ ہے. مگر کوئی شخص اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو اور ایک اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہوں اور بار بار کرتے ہوں, اور مختلف علاقوں میں جو ہے یہ پریکٹس ہو, اور اس کے باوجود ان کو قانون پتہ نہ ہو. اگر ایک عام آدمی کے ذہن میں, ہم جیسے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر کوئی بندش ہے تو اس بندش کے پیچھے کوئی لیجسلیٹو سینکشن ہونی چاہیے. تو ہم فوراً جو ہے نا وہ پوچھ لیتے ہیں کہ وہ سینکشن جو ہے وہ لیجسلیٹو سینکشن وہ بتائیے. تو وہ ان کے ذہن میں تو جو بند کرتا ہے ان کے ذہن میں بھی تو یہ بات آنی چاہیے. یہ تو ایک پروڈنٹ مائنڈ کا جو ہے نا وہ تھا, تو وہ تو ان کو اس بارے میں لاعلم نکلے. پچھلی دفعہ بھی یہ سوال پوچھا تھا, پچھلی میٹنگ میں بھی, اور ہم نے کہا تھا کہ قانون لے کے آئیے. تو وہ قانون لا کے پھر کوشش کرتے تھے, وہ جو ان کے ساتھی تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ ہماری اس ریلیونٹ سیکشن پہ نظر نہ پڑے.
وہ کوشش کرتے تھے اچھا کہ انگلیوں کو زیادہ تیزی سے گھمایا جائے تاکہ وہ یا وہ سیکشن متعلقہ سیکشن یا اوپر چلی جائے یا نیچے چلی جائے یا اس کے اوپر ہم نظر نہ رکھ پائیں. سلائڈ پہ چل رہا تھا یہ سارا کچھ. اچھا. کیونکہ اب باقی نیتوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا. وہ تو اب نیت تو پھر سامنے آئے گئی نا, جب آپ نے کہا کہ وہ سلائیڈ آپ کو صحیح طریقے سے دکھا بھی نہیں رہے تھے, سلائیڈز اوپر نیچے کر رہے تھے, تو پھر نیت تو سامنے آئے گئی. باقی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی اگر آپ کو مطلب انہیں اگر نہیں پتا کہ یہ قانون میں نہیں ہے اور ایکٹ میں نہیں ہے اور رولز میں ہے یا نہیں ہے, ان کے کسی ڈپارٹمنٹ کے شخص نے بھی کسی نے بھی ان کو وہاں پر گائیڈ نہیں کیا کہ سر ہم یہ بند نہیں کر سکتے انٹرنیٹ, کیونکہ وہاں پر تو میرا خیال ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ کام کرتے ہوں گے. وہاں پہ ایک ممبر لیگل صاحب بھی ہوتے ہیں, اور ممبر لیگل صاحب اگر غلط نہ ہوں, اور میں اگر اس کو جو ہے نا اپنے طور پہ اس کو ذہن میں لانا چاہوں کہ ممبر لیگل کا سٹیٹس جو ہے وہ کیا ہوگا, تو وہ ممبر لیگل کا سٹیٹس کم از کم 20 اور 21 گریڈ کے آس پاس ہونا چاہیے. اور جب ممبر لیگل کی بات کر رہے ہوں گے تو وہ ممبر لیگل کو تو قانون کا تو بہت زیادہ علم ہونا چاہیے. تو ممبر لیگل بھی جو ہے نا وہ دائیں بائیں جو نا وہ مار رہے تھے, یا تو انہوں نے قانون نہیں پڑھا تھا اور یا پھر پڑھا تھا تو پھر قوم کو نہیں پڑھانا چاہ رہے تھے. اچھا, قوم کو نہیں پڑھانا چاہ رہے. لیکن سر اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑی مشہور انگریزی کی کہاوت ہے کہ اگنورینس آف لا از ناٹ این ایکسکیوز, یعنی اگر مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ٹریفک کا سگنل ہے یہ کیوں لگا ہوا ہے اور میں سگنل توڑ دیتا ہوں تو مجھے سزا ملے گی. تو اب یہاں پر آپ کے کہنے کے مطابق چیئرمین پی ٹی اے کو قوانین کا نہیں پتا تھا, وہ کچھ چھپا رہے تھے یا کچھ بتا رہے تھے, کیا معاملہ تھا؟ تو کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے وہ رپورٹ بنائے کہ بھائی یہ صاحب جو ہیں یہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں, ان کو قوانین کا بھی نہیں پتا اور یہ جو ہے وہ غلط بیانی بھی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ کا موقف ہے, اور ان کو کوئی سزا دی جائے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کیا عہدے سے ہٹا دیا جائے؟ سزا دینا سزا نہ دینا یہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. قائمہ کمیٹی ایٹ دی موسٹ یہ کر سکتی ہے کہ جی اس نے جو ہمارے خیال کے مطابق درست کہا یا ہمارے خیال کے مطابق درست نہیں کہا, مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی, اور کوئی اگر بہت آپ کے پاس اس کی جو ہے ایسی واضح ایویڈنس موجود ہو تو آپ اس کو جو ہے نا وہ ایک چھوٹی موٹی سزا ہوتی ہے, مگر اس کے لیے جزا و سزا کا جو پورا جو سسٹم ہے وہ ان کے پاس ہے جن کی وجہ سے جو ہے یہ انٹرنیٹ بند ہوتا ہے. وہ سسٹم ان کے پاس ہے نا جن کے پاس. اب جیسے آپ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے کہتے ہیں کہ جی انٹیریئر منسٹری کی طرف سے نوٹیفیکیشن آتا ہے, تو اب آپ لوگوں کا کیا پلان ہے کہ آپ لوگ انٹیریئر منسٹری کے نمائندوں کو بلائیں گے, ان سے بات کریں گے, پوچھیں گے آنے والی جو میٹنگز ہیں آپ کی اس میں ایسا کچھ ہوگا؟ جی ہم نے کہا تھا, اور ہم نے ان کی وزیر صاحبہ کو بھی بلایا تھا. وہ شاید اس طرح کی چھوٹی موٹی کمیٹی میں آنا پسند نہیں کرتی, تو وزیر صاحبہ نہیں آئی تھیں, اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ کیونکہ کیبنٹ کا اجلاس ہے اس لیے وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گی, مگر گھنٹوں یہ اجلاس چلا اس کے باوجود بھی وہ نہیں آئیں. اور وزیر داخلہ تو میرا خیال ہے ہمارے دوست ہیں, مگر ان کو اگر ان کا دل نہ چاہے تو پھر کمیٹی تو میرا خیال ہے ان کو بلانے کی جو ہے شاید ممکن ہے کہ سخت نہیں. ماشاء اللہ. تو اب آپ کی جو کمیٹی ہے وہ آگے کیا کرے گی, کیا کر سکتی ہے اس حوالے سے؟ کمیٹی اگر ہمت کرے تو وہ چیئر پرسن اگر ہمت کرے تو ان کو بلوائے, اور اگر مزید ہمت کرے تو اس مسئلے کا حل بھی ہے. آج اس میں قومی اسمبلی کی کمیٹی میں بھی تھا, مگر قومی اسمبلی کی کمیٹی میں بھی جو ہے وہ کلیم اللہ سمیع اللہ میرا خیال ہے کھیلا جا رہا تھا. انہوں نے بھی ایک سب کمیٹی وہاں پہ بنانے کی بات کر دی, یعنی کمیٹی کے بعد ایک اور کمیٹی بنا دیجئے, پھر وہ کمیٹی کام نہیں کرے گی تو اس کی کام کرنے یا نہ کرنے کی وجوہات جاننے کے لیے پھر ایک اور کمیٹی بنا دیجیے گا, اور اگر اس نے بھی کام نہیں کیا تو پھر اس پہ ایک کمیٹی بنا دیجیے گا. تو یہ کمیٹی کھیل رہے ہیں ہم لوگ فی الحال. تو یہ جو کمیٹی کھیل رہے ہیں, اس کمیٹی سے کوئی حل نکلے گا؟ مطلب ہم یہ دیکھیں گے کہ مستقبل میں انٹرنیٹ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم دعا کر رہے ہیں, آپ دعا کریے, جو جتنا ہم سے سبحان اللہ سر, سبحان اللہ, بس پورا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. باقی دعا تو میں نہیں کہوں گا کہ عام لوگ بھی دعا کریں, کیونکہ دعا یہاں پہ جو ہے وہ ایجیٹیشن کی صورت میں ہوتی ہے, تو وہ ایجیٹیشن میں ملک کا پھر اور نقصان ہو جاتا ہے. مگر کم از کم یہ دعا ضرور کریے کہ اللہ پاک حکمرانوں کو جو ہے نا وہ عقل دے, اور ان کو یہ آج جہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ سڑکوں سے اور گزرگاہوں سے بھی زیادہ جو ہے نا اہم چیز ہے, اور جس کا ایجوکیشن کے ساتھ, جس کا کاروبار کے ساتھ, جس کا دنیا کے ساتھ رابطے کا جو ہے نا یہ ایسا زبردست ذریعہ ہے, اس کو جو ہے وہ دنیا کے سٹینڈرڈ پہ لے آئیں. اگر نہیں لائے تو کم از کم 6-8 مہینے پہلے والا سٹینڈرڈ جو ہے ریسٹور کر دیں.
سر دعا تو ہم کر لیں گے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ قوم کو نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کی طرف سے کبھی یہ بیان آتا ہے کہ شارک کھا گئی، کبھی یہ بیان آتا ہے کہ جی لوگوں کا قصور ہے، کبھی کچھ ٹویٹر بند ہے، باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم اسٹار لنک کو لے آئیں گے، مطلب باتیں وہ ہمارے ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ دکانیں پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر عوام سے غلط بیانی کر رہی ہے انٹرنیٹ کے معاملے پر؟ جی کل تسلیم کیا انہوں نے، اپنا چیئرمین پی ٹی اے نے تسلیم کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے کہنے پہ اور اسپیشلی جو ہے یہ آپ کی انٹیریئر منسٹری کے کہنے پہ جو ہے نا اس کو ہم بند کر دیں. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے اس میں، نہ کوئی مچھلیوں کا قصور ہے، نہ کوئی تکنیکی وجہ ہے، بلکہ سیاسی اور ریاستی وجوہات ہیں اس کی. بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے. اب آپ کو جی لے کر چلتے ہیں ذرا دبئی. پاکستان کا تو معاملہ ہم نے دیکھ لیا انٹرنیٹ کی کیا صورتحال ہے. دبئی میں بس اسٹیشنز پر مسافروں کی سہولت کے لیے مفت وائی فائی فراہم کیا جا رہا ہے، اور یہ اقدام جو ہے وہ وہاں کا جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اس میں مزید جدت اور سہولت لانے کے لیے کیا گیا ہے. مسافروں کو سفر کے دوران انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہوگی. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ جی یہ معاملہ جو ہے وہاں پر کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. جی بتائیے گا. جی اویس، سچویشن اس طرح سے ہے کہ دبئی کی گورنمنٹ نے روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے RTA جسے کہا جاتا ہے، اس نے ایک بہت زبردست اقدام کا اعلان کیا ہے، اور وہ یہ کہ دبئی کے تمام بس اسٹیشنز پر فری وائی فائی کی سہولت موجود ہوگی. انیشلی یہ 4 بس اسٹیشنز پر موجود ہے، جس میں یونین بس اسٹیشن، ستوا بس اسٹیشن، الغبیبہ بس اسٹیشن اور گولڈ سوک بس اسٹیشن شامل ہیں. اور دبئی کی گورنمنٹ اس کو مزید باقی اسٹیشنز پر بھی اس سہولت کو دینے کی جو ہے وہ پلاننگ کر رہی ہے. لیکن انیشلی یہ 4 بس اسٹیشنز ہیں جن پر 1 دسمبر 2024 سے اس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے. دبئی کی گورنمنٹ ہمیشہ سے ٹورسٹ کے لیے اور اپنے ریزیڈنٹس کے لیے اسی طرح کے زبردست اور جدید اقدامات کرتی رہتی ہے. تو آج کے لیے خبر یہ ہے کہ دبئی کی گورنمنٹ نے بس اسٹیشنز پر فری وائی فائی کا انتظام کر دیا ہے. بہت شکریہ ادا خیر بھٹا، ہمارے نمائندے دبئی سے ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. یہ ہے ورلڈ وائز. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید. بھارت کی اصلیت ساری دنیا کے سامنے آ چکی ہے، جبکہ کینیڈا نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ بھارت نے کس طریقے سے کینیڈا میں خالستان کے لوگوں کا قتل کروایا. امریکہ میں بھی بھارت نے یہی کوشش کی کہ خالستان کے رہنما کو قتل کیا جائے، لیکن وہ منصوبہ ناکام ہو گیا. اور اب واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی ہے، اور واشنگٹن پوسٹ نے بھارت کا جو خفیہ ادارہ ہے را، بدنام زمانہ را، اس کا پاکستان میں نیٹ ورک بے نقاب کر دیا ہے. اور واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر دی ہے کہ 20 پاکستانی لوگوں کو بھی قتل کروایا. 20 لوگوں کو جو کہ پاکستان میں موجود تھے، وہ پاکستان میں ایسے لوگ تھے کہ جن کی ٹارگٹ کلنگ بھارت کی طرف سے کی گئی، را کی طرف سے کی گئی. اور یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے را کا جو کہ پاکستان میں کام کر رہا ہے، اور اس نیٹ ورک کو اب ایکسپوز کیا ہے. را کے نیٹ ورک کو واشنگٹن پوسٹ نے ایکسپوز کیا ہے. اور اس نیٹ ورک کا جو پاکستان میں کام کرنا ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. اور آج ذرا اس کی ایک جھلک آپ کو ذرا ڈیٹیل بتاتے ہیں. سب سے مشہور نام جو کہ را کا افسر پاکستان میں ہم سب کو یاد ہے، اور وہ ہے جی کلبھوشن یادو. را کا افسر کلبھوشن یادو اس کی جو زندہ مثال ہے کہ کس طریقے سے را پاکستان میں کام کر رہا ہے. اس وقت کلبھوشن یادو جو ہے وہ پاکستان کی جیل میں قید اپنے جرائم کی سزا کاٹ رہا ہے. کلبھوشن جو کہ بھارتی بحریہ کا افسر اور را کا ایجنٹ تھا، 3 مارچ کو پاک ایران بارڈر سے اس کو گرفتار کیا گیا تھا. 10 اپریل کو دہشت گردی کے جرم میں کلبھوشن کو فوجی عدالت سے موت کی سزا سنائی گئی، جس پر بھارت نے عالمی عدالت انصاف میں درخواست دائر کی، اور حتمی فیصلہ آنے تک عالمی عدالت نے سزا پر عمل درآمد کو رکوا دیا. اور کلبھوشن نے نہ صرف اپنے را کے ساتھ منسلک ہونے کا الزام قبول کیا، بلکہ اس نے پاکستان میں کئی تخریب کاریوں کا بھی اعتراف کیا. صرف کلبھوشن ہی نہیں بلکہ ایسے کئی بھارتی ایجنٹس ہیں جو کہ پاکستان میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اور ان میں جو نام ہیں ان کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا نام ہے سربجیت سنگھ. جی سربجیت سنگھ، وہ شخص جو کہ پاکستان میں را کا کارندہ اور پاکستان میں کر رہا تھا جی کاروائیاں. سربجیت سنگھ اگست 1990 میں پاکستانی حکام نے سربجیت سنگھ کو گرفتار کیا اور اسے فیصل آباد، ملتان اور لاہور میں
4 बम धमाकों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। 14 पाकिस्तानी शहरी धमाकों में हलाक हुए थे। बाद में उसे सजाए मौत सुनाई गई थी। 26 अप्रैल 2013 को कोट लखपत जेल में 2 कैदियों ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद लाहौर के जिन्ना अस्पताल के ICU में मुंतकिल किया गया, जहां 2 मई 2013 को उसकी मौत हो गई और भारतीय हुकूमत ने उसकी तदफीन रियासती एजाज के साथ की थी। अब बात करते हैं कि उसका नाम है जी कश्मीर सिंह। जी जरा कश्मीर सिंह की तस्वीर दिखाएं। यह है जी कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह भारतीय जासूस था। 35 साल तक ये जेल में रहा पाकिस्तान में। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने उसको माफ कर दिया था। वो भारत वापस चला गया और वहां पर उसका हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया और यहां पर तो वो मुसलसल इल्जामात की तरदीद करता रहा कि वो रॉ का एजेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही ये शख्स भारत पहुंचा उसने कहा कि हाँ मैं एक जासूस हूं और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और ये शख्स जो था इस तरीके से पाकिस्तान में झूठ भारत जाकर उसने अपनी असलियत खोल दी थी। अगला जो शख्स है उसका नाम है रविंदर कौशिक। ये राजस्थान से ताल्लुक रखता है और ये पाकिस्तान आया था 1975 में और नबी अहमद शाकिर के नाम से इसने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। पाक फौज में कमीशन लिया, मेजर के ओहदे तक पहुंचा था ये और 1979 से 83 तक ये खुफिया मालूमात भारत के साथ शेयर करता रहा और ये जो है शख्स 2001 में जेल में इसकी मौत हुई थी। और भी बहुत सारे किरदार हैं जो कि हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन असलियत भारत की यह है कि वो रॉ के जरिए सारी दुनिया में दहशतगर्दी करवाता रहता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।